اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر عظیم کہ مالک الملک نے ہمیں اجتماعی طور پر اپنی یاد کی توفیق اور یہ موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ کرم نوازی فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ اس بات سے قرآن حکیم کی ابتدا ہوتی ہے، یہ الف لام میم سے آغاز ہوتا ہے اور والناس پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ الف لام میم یہ علماء لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کوئی معنی اب تک معلوم نہیں ہو سکا، شاید آگے چل کے پتہ چل جائے۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یہ ہمارے ہاتھ میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ کیوں شک و شبہ نہیں؟ کیونکہ جو بھی انسان کوئی کتاب تحریر کرتا ہے اس کے سر ورق پر لکھتا ہے کہ اگر اس میں کوئی کمی پیشی، کوئی زیر زبر پیش کی، کوئی جملے کی کسی قسم کی کوئی کمی محسوس کریں تو مصنف کو درجہ ذیل پتہ پر مطلع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کریں جائے۔ یہ سب سے پہلے لکھا جاتا ہے۔ تو کچھ دو چار اور جو معتبر شخصیات ہوتی ہیں علم کے حوالے سے، دانش کے حوالے سے، وہ اس کے لیے کچھ لکھتی ہیں، اپریشیٹ، جس کو تعریفی کچھ کلمات لکھتے ہیں کہ اس شخص نے بڑی محنت کی، بڑا اچھا لکھا، بڑا اس کے عوام الناس کے لیے بڑا اس میں فائدہ ہے۔ تو اس طرح سے یہ بھی ایک اس عنوان سے کہ جیسے مصنف لکھتا ہے یہ بھی مصنف لکھ دیا، وہ تو لکھتا ہے کہ وہ غلطی ہو تو مجھے اطلاع دینا، اس میں لکھ دیا لا ریب فیہ، اس میں شک شبہ ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ کسی بشر کا، کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ مالک الملک کا ہے۔ انسان، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ انسان جو لفظ ہے یہ ماخذ ہے نسیان سے، بھول جانے والا، اور اگر اس کو بشر کہیں تو بشر میں شر بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو انسانی صفات ہیں ان سے مبرہ و ماورا ہے، اس کے نام، اس نے اپنا تعارف کرا دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ وہ واحد ہے، ایک ہے، اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ انسان کو تو کئی رشتے ہوتے ہیں، ناطے ہوتے ہیں، دوستانے ہوتے ہیں، یارانے ہوتے ہیں، بہت کچھ انسان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں۔ اللہ کا کس کے ساتھ وابستہ ہے؟ نہ اس کا بیٹا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ تو وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، وہ تو احد ہے جی۔ تو اس لیے اس کے اندر وہ جو انسانی اور بشری کمزوریاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی انسان لکھے گا تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وہ اس کے اندر کمی پیشی رہ جائے گی، لیکن مالک الملک کا لکھا ہوا اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی بشری کمزوری ہے، اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ باعث ہدایت ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، اس سے متقی لوگ جو ہیں، پرہیزگار لوگ جو ہیں، وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اس کو اور اس کا آگے بتا دیا کہ وہ متقی کون ہوتا ہے، متقی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، وہ خود اگلے اس کی وضاحت آ گئی متقی کی کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب سے ایمان لاتے ہیں،
غیب کا کیا مطلب کہ اندیکھی چیز پر، جو دیکھی نہیں ہے. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، دیکھ نہیں سکتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، روز محشر کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا اس کے اوپر یقین ہے کہ یہ اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے، قیامت بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، قیامت کا دن بھی ہونا ہے. یہ ہے پردہ غیب کے اندر یہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ایمان کا معنی یہ ہوتا ہے یقین. یہ عربی کا لفظ ہے ایمان. وہ سعادت شاہ بیٹھا ہے. اور ایمان کا جب اردو میں ہم معنی کریں گے تو اس کا مطلب ہے یقین. اور انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز یقین ہے. یقین اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے بھی یہ لکھا ہے، میں نے کئی دفعہ اور اس کی تقاریر میں یہ کہا ہے کہ یقین محکم ایسا غیر متزلزل یقین جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہ ہو. غیر متزلزل یقین کہ اللہ کی وجود ہے. سب سے پہلی بات جو ہے یہ یاد رکھنا آپ سب لوگ کہ سب سے پہلے یقین کہ اللہ ہے. اللہ تعالی وجود باری تعالیٰ پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا کہ اللہ ہے کہ اس نے ایسی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اس کے ہونے کی گواہی دیتی ہے. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑی تیز گرمی تھی، سورج تھا اور انسان کا بدن جلتا تھا. اب وہ کہاں ہے؟ اتنے بڑے سورج کو جو زمین سے بھی کئی گنا بڑا ہے، کئی ہزار گنا بڑا ہے، اس کو غائب کر دینا اور تاریکی سے اجالا کر دینا، اجالے سے تاریکی کر دینا، یہ کس کی طاقت ہے؟ یہ یہاں پر ایک کیاری کے اندر مختلف قسم کیاری وہی ہے، یہ مالی یہ سب کو پتہ ہے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا کہ وہ مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے. ایک پھول گلاب کا ہے، اس کی خوشبو اور ہے، اس کی رنگت اور ہے. ساتھ چمیلی ہے، اس کی خوشبو اور ہے. وہ کہاں سے آ گئی وہ خوشبو؟ موتیے کی خوشبو اور ہے، رات کی رانی کی خوشبو اور ہے. یہ کس چیز کہاں سے یہ خوشبو ان کے اندر آ گئی؟ ہم ایک فیکٹری جو ایریا جو ہم بناتے ہیں ہم انسان، اور جو وہ منگو پی روڈ پر، وہ ہب ریور روڈ پر انڈسٹریل ایریا ہے. اس انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے؟ کپڑے بنا جاتا ہے، مشینیں چلتی ہیں. یہ جوس کی فیکٹری ہے، شیزان فیکٹری ہے، پکولے کی فیکٹری ہے، دوسری فیکٹری ہے، اس میں مشینیں چلتی ہیں، شور ہے، آواز آتی ہے. ایک اللہ کی فیکٹری آپ کے سیل میں لگی ہوئی ہے. ایک آم کا درخت لگا ہوا ہے، کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں. اس وہ جو آم ہے اس کے اندر مٹھاس بھی بڑھی جا رہی ہے، اس کے اندر ذائقہ بھی ڈالا جا رہا ہے، اس کے اندر اس کی رنگت بھی اس کو دی جا رہی ہے، اور اس کو بڑا محفوظ بھی بنایا جا رہا ہے. نہ اس کے اندر کسی قسم کا جراثیم داخل ہو سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. وہ آپ کے لیے باعث شفا اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اتنی شکر اس کے اندر چلی گئی ہے. وہ کہاں سے درخت ہے، اس کے ساتھ ہزاروں مینگو آم لگے ہوئے. سیزن ہے آم کا، اس لیے بتا رہا ہوں، کسی نے کھایا ہی ہوگا، دیکھا ہوگا. سوچو ذرا کہ وہ کون ہے، وہ کون سی قوت ہے جس آم کے اندر یہ پیلے رنگت بھر دی، یہ جوس بھر دیا، یہ مٹھاس بھر دی، یہ خوشبو بھر دی، یہ رنگت بھر دی، یہ ذائقہ بھر دیا. اور اس ایسا فروٹ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اور ہر قسم کا فروٹ جو ہے محفوظ کیا جا سکتا ہے، لیکن آم ایک ایسا فروٹ ہے جس کو آپ سٹور نہیں کر سکتے. تو یہ آپ نے بس موسمی ہے، آپ 2 مہینے 3 مہینے سے انجوائے کریں، اس کے بعد پھر اگلے سال کا انتظار کریں. تو وہ جو پھولوں کے اندر جو رنگ بھرے گئے ہیں، وہ رنگ بھرنے والے وہ رہنائی انگلیاں کہاں ہیں؟ یہ جو آپ کے سین میں تیار ہو گیا، اس کا وہ کہاں ہے؟ کس نے پڑھی ہے؟ یہ دن کا رات کرنا، رات کا دن کرنا، یہ سمندروں سے پانی کو اٹھانا اور سیاچن گلیشیئر پر لے جانا، وہاں پر جا کے اس کو ٹکرانا، برسانا، واپس پھر سمندر میں واپس لانا. ہزاروں کلومیٹر کا وہ زمین ہے، اس کو سیراب کرتی ہوئی اور بنجر زمینوں کو زندگی عطا کرتی ہوئی، انسانوں کے لیے اناج اگاتی ہوئی اور حیوانوں کے لیے گھاس اور پھوس اگاتی ہوئی، موسموں کو تبدیل کرتی ہوئی، ٹھنڈک پیدا کرتی ہوئی، واپس ہونا. اور پانی خود اپنا راستہ پہاڑوں کو چیرتا ہوا، کوئی اس کا راستہ بناتا نہیں، کوئی کہ اس کے یہاں سے یہ دریا گزرے گا آپ راستہ بنائے. وہ خود اپنا راستہ بناتا ہے، آ کے وہ پھر واپس سمندر میں مل جاتا ہے. تو اس کے سمندروں کو بنانے والا، ستاروں کو بنانے والا، چاند کو بنانے والا، سورج کو بنانے والا، اور سب سے بڑی چیز انسان کو بنانے والا.
इंसान एक ऐसी चीज़ है कि बड़ी वो अजीब बात है, वो लिखते हैं कि सनुरी को मायातना, मैं तुमको अपनी निशानियां बताऊंगा, फिलाफा के इस एटमॉस्फेयर के अंदर, वफ़ी अनफुसिकुम, और खुद तुम्हारे अपने अंदर, हत्ता यतबय्यन लकुम अन्नहुल हक, तुम पर ये वाज़ेह हो जाए कि हम सच है। तो एक जो आंख है इंसान की, उसकी 200-250 किलोमीटर लंबी है, जो आपके पेट के अंदर है। हाँ जी। और ये सिर्फ एक साइंसदान तहकीक कर रहा था कान के ऊपर। ये कान है ना हमारा, तो हम सो जाते हैं रात को, कभी सहरा में, कभी जंगल में, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो कोई चीज़ भी हमारे कान में दाखिल हो जाए तो सीधी हमारे दिमाग के अंदर चली जाए, अप्रोच हो जाएगी, वहाँ चली जाएगी। इसके अंदर एक छोटी सी झील है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की छोटी 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 जो दूरबीन और खुदबीन से नजर आती हैं, वो वायरें डली हैं, तारें। किसी वक्त हम अपने घर वालों के मोटरसाइकिल की आवाज़ भी जानते हैं। बच्चे की आवाज़ आती है मोटरसाइकिल, बच्चे कहे ओ पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए, हैं जी। किसी के दोस्त की गाड़ी है, उसकी गाड़ी की आवाज़ हमको पहचानते हैं। बाहर अगर कुत्ता भौंक रहा है, हमें अंदर पता लगता है कुत्ते की आवाज़, बाहर कुत्ता भौंक रहा है जी। कोई बेल बजी हो तो हमें पता है, हरन बजा हो तो हम उसको जानते हैं, क्योंकि वो वायरों के अंदर हमारी वो आवाज़ महफूज की हुई है। बात समझ रहे? किसी का टेलीफोन आ जाए जिससे हम अक्सर बात करते हैं, तो हम उसका नाम बताने से पहले समझ जाते हैं ये फलां आदमी की आवाज़ है, फलां आदमी है, क्योंकि वो जो वायरें अंदर हमारे पड़ी हैं उसके अंदर ये चीज़ें महफूज होती हैं। और इसके बाद कान की जो साख्त है, कहीं से उभरा हुआ है, किसी क्या शक्ल है इसकी, कि जैसी आवाज़ें आती हैं, अगर ऐसी आवाज़ें हमारे कान में आएँ तो हमारे कान फट जाएं। यहाँ से आवाज़ टकरा कर वो टूट जाती है, टूट जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि पाइप, गैस की पाइप लाइन जा रही हो तो उसको प्रेशर को कम करने उसके अंदर मोड़ दे देते हैं ताकि प्रेशर टूटे इसका। तो ये कान की जो बाहरी सतह बनी है आपकी, हम सब की, ये इसलिए अल्लाह ने बनाई है कि यहाँ आकर आवाज़ वो टूटे। जिस तरह वो प्रेशर टूटता है ना गैस का, इस तरह से ये तोड़ने के लिए उसने ये ऐसी बनाया कि यहाँ आके आवाज़ का प्रेशर जो है वो टूट जाए और उतनी आवाज़ हमारे कान में जाए जितनी हम सुन सकते हैं, जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और अगर वो जो झील है उसका जो मादा है अंदर वो जहरीला है, पॉइजन है। अगर कोई चीज़ आप चूंटी या कोई लाल बेग या कोई चीज़ चली जाए कान के अंदर, तो वो जहर के वो दरिया में चली जाएगी, जहर के कुआं में जा चली जाएगी, वहाँ जाकर वो मर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कैसा निज़ाम उसने बनाया। तो वो जो साइंसदान था वो खड़ा हो गया, उसने कहा यार कान बनाने वाले का ये आलम है तो उसकी अपनी समात का क्या आलम होगा। इसलिए तो उसने कहा कि इन्नल्लाह अलीम बिज़ात सुदूर, तुम दिल में जो सोचते हो मैं उसको भी जानता हूं, क्योंकि उसकी अपनी समात इतनी है। समात अल्लाह की ऐसी है कि आप उसको दिल में पुकारते हैं, वो उसको आवाज आती है, वो समझता है, वो है ही आपके साथ। तो एक कान आंख का देखें, इसके लिए तो अल्लाह ने तज़किरा फरमाया है कि मैंने तुम्हें समात दी है, मैंने तुम्हें आंखें दी हैं और तुम्हें दिमाग दिया है जी। ये तीन चीज़ों का अल्लाह ने कुरान में बार बार जिक्र किया है कि इन जैसी कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर ये आँख जो अल्लाह ताला ने हमारी बनाई है, तो इसके पीछे, इससे बज़ाहिर जिसको आम आँख कहते हैं, इसको साइंस में ये आँख नहीं है। ये जो आपके कैमरे के लेंस हैं ये वो है, ये फोटो खींचता है। बात समझ। ये आफ्ताब भट्ट साहब बैठे हैं, ये दरवेश साहब बैठे हुए हैं, ये खलीफा साहब बैठे हुए हैं, तो वो इनका जो फोटो है वो हमारे पीछे हमारे स्टोर में वो महफूज हो जाता है। तो जब आप उनको 10 साल बाद 5 साल बाद देखते हैं तो उनको पहचान, ओ ये तो आबद साहब हैं, हाफिज आबद साहब, ये तो आफ्ताब भट्ट साहब हैं, क्योंकि उनके मैच हो जाता है। जो ही नज़र पड़ती है और फ़ौरन वहाँ काम शुरू हो जाता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है गाड़ी में, ट्रेन में, जहाज़ में सफ़र के दौरान आप किसी आदमी को देखते हैं तो सोचने पड़ जाते यार मैंने इस आदमी को ही देखा है, इधर हलचल पैदा हो जाती है। फिर आप उससे पूछते हैं आप कहाँ से आए हैं? जी मैं कराची से आया हूँ। कराची कहाँ होते हैं? जी मैं कैमाड़ी होता हूँ। फिर आदमी सोचता है यार कैमाड़ी, मेरा तो वाक़िफ़ कोई आदमी नहीं है। तो आप कहाँ होते हैं? मैं कयूमाबाद होता हूँ। यार लगता है आपको देखा है। वो कहते हैं हाँ मुझे भी लगता है मैंने आपको देखा। फिर वो अटकलें दौड़ाते हैं, आइडियाज़ करते हैं। आप कहाँ काम करते हैं? जी मैं तो मंगू पीर। यार मंगू पीर भी कोई आदमी नहीं है कि देखा है यार। तो 4 मिनट ध्यान पर देते हैं तो कहते हैं जी कि आप कहीं मुरीद हैं किसी के? कहते हैं हाँ जी हम कराची महमूदाबाद 5.5 नंबर पे एक हज़रत साहब हैं, हम उनके बैत हैं, मुरीद हैं।
تو آپ وہاں آنا جانا ہوتا ہے؟ ہاں جی میں تو ہر جمعرات کو جاتا ہوں، مہینے بعد عرس گیارہ شریف ہوتا ہے اس میں جاتا ہوں، سالانہ عرس میں جاتا ہوں، اکثر آتا جاتا رہتا ہوں، بس ٹھیک ہے آپ کو میں نے وہاں دیکھا ہے۔ پھر آپ اس کے جی آپ کی ہماری ملاقات وہاں پیر صاحب کے دربار پر ہوئی، تو اس لیے کہ اس آپ کا فوٹو اس کے ذہن میں محفوظ تھا، اور آپ کا اس سے آپ نے بات چیت نہیں کی، صرف دیکھا ہے ایک دوسرے کو، تو وہ جو یاداشتیں ہیں وہ اس کے اندر محفوظ ہو گئی۔ یہ چھوٹا سا ایریا ہے، یہ 9 انچ کا ہے، یہاں سے یہاں تک ایریا بنتا ہے، اس میں سماعت بھی ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، ان آنکھوں کا بھی تعلق دماغ سے ہے، سانس کا بھی تعلق دماغ اندر انسان کے وجود سے ہے، بولنے کا بھی یہی انداز ہے، بات کرنے کا بھی، کھانے کا بھی۔ اور یہ اچھا بڑی آپ کو ایک خاص بات بتا دوں، ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ہمارا موضوع کچھ اور تھا کہ انسان جو کچھ بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اپنی مادری زبان میں کرتا ہے۔ اگر وہ پنجابی ہے تو اس کو پنجابی میں سمجھ آئے گی، اگر وہ ہزارے والا ہے تو اس کو ہزارے کی زبان میں سمجھ، سندھی ہے تو اس کو سندھی زبان میں سمجھ آئے گی، بھلے وہ انگریزی پڑھ رہا ہو لیکن اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتاتا ہے، بات سمجھے؟ بلوچی ہے تو اس کو بلوچی زبان میں سمجھ آئے گی، اگر وہ پشتو بولنے والا آدمی ہے تو بات کو جو سمجھے گا وہ پشتو زبان میں سمجھے گا۔ اور آپ بول رہے ہیں، آپ اٹالین بول رہے ہیں، اسپینش بول رہے ہیں، فرینچ آپ بول رہے ہیں، وہ بھی فالو کرتا ہے، اس کو سمجھ رہا ہے، لیکن جو ریپلائی وہ تیار کرے گا وہ اس جہاں ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر بتائے گا بھئی یہ کہہ رہا ہے، پھر اس کا جواب وہ اپنی بلوچی میں یا مکرانی میں یا پشتو میں اس کو جواب تیار کر کے اس کو دے گا۔ یہ ٹرانسلیٹر اس کو اسپینش میں جو زبان میں جواب دینا چاہتا ہے اس میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو بتائے گا۔ یہی آئیڈیا آج کی جو موجودہ ٹیکنالوجی ہے اس نے یہی آئیڈیا اپنایا ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے پشتو میں بات کریں گے، چائنا بات کر رہے ہیں، اس کو چائنی زبان میں آواز آئے گی، وہ راستے میں چینج ہو جائے گی۔ اس نے یہ آئیڈیا لے لیا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیز یہاں انسان کے دماغ میں بنائی، اس نے اس کو اپنے کمپیوٹر میں فٹ کر دیا اس کو، ہے جی۔ آپ کوئی بھی زبان بولیں، آپ اپنی جو پہاڑی زبان بولتے ہیں آپ وہ بولیں، مکرانی زبان بولیں، عربی زبان بولیں، آپ جاپان میں بات کر رہے ہیں تو اس کو جاپانی میں بتائے، وہ جاپانی میں بات کرے گا، آپ کو اپنی زبان میں آپ سمجھیں گے کہ میرے گاؤں کا کوئی آدمی فیصل آباد کا بول رہا ہے، آپ فیصل آباد کے ہیں تو آپ کو فیصل آبادی زبان میں وہ بتائے گا، اس ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا کہ دنیا میں 66 زبان بولی جاتی ہے، 66، تو اس کا لکھی بھی جاتی ہے، بولی بھی جاتی ہے، کتابیں بھی چھپتی ہیں، تو یہ قرآن کا ترجمہ بھی اس زبانوں میں ہو چکا ہے۔ صرف آپ کے انڈیا میں کوئی 21 زبانیں بولی جاتی ہیں، اخباریں بھی چھپتی ہیں، سب کچھ زبانیں ٹرانسلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی جو میں نے یہ بیان کیا ہے یہ سب اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ سبحانہ کی تعالیٰ کے وجود کا پتہ اس کی تخلیق دیتی ہے، اس کی گواہی اس کے ہونے کی، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ اس کے ہونے، انسان بذات خود اس کے وجود کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ہے۔ سب سے پہلے انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ دیر از گاڈ، اس کو یقین ایگزسٹنس آف گاڈ کہ اللہ بس وجود باری تعالیٰ پر یقین کہ اللہ ہے۔ جب اللہ ہوگا تو پھر آپ کامیاب و کامران ہوں گے نا۔ ایسے کہتے رہے کہ رازق اللہ ہے، وہ کہہ کہ کتنے اللہ ہے یار، میں ٹیکسی چلانا راتی روٹی کھانا کتنے رزاق اللہ ہے، وہ ہوئے تو صبح میں دروازہ کھولا تاکہ چینی دا کٹا ہی پیدا ہوئے، کوئے دا ٹیٹ پیدا ہوئے، سبزی دا تھالا پیدا ہوئے، پھر تاہا یار رازق ہے۔ تو میں دیہڑی جہاں گاڑی نہ چلا ساں، دیہڑی میں دفتر نوکری نہ کر ساں، فیکٹری میں کام نہ کر ساں، تو وہ کتوں رزق، لیکن اس کا جب آپ اسباب پر غور کریں گے تو وہ بھی اللہ کا ہی کام ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ہاتھ دیے ہوئے ہیں، اگر وہ فالج ہو جائے تو آپ اپنا نالا نہیں باندھ سکتے، نالا منہ کو لجا نہیں سکتے، آپ کتنی پڑھے ہوں لکھ نہیں سکتے، قلم میں ہاتھ میں طاقت ہی نہیں۔ اگر یہ طاقت ہے ہاتھ میں، اگر دماغ آپ کا اب بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، مفتی ہیں زمانے کے، بہت بڑے لیکچرار ہیں، لیکن فالج گر جائے زبان کے اوپر بول ہی نہ سکے تو وہ کس بات کا ہے؟ وہ پھر مفتی ہوگا اور لیکچرار ہوگا اور خطیب ہوگا، مقرر ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ بول ہی نہیں سکتا۔ اگر اس کا دماغ ہی آؤٹ ہو گیا تو اس کو کتابیں بھی ثابت غائب ہو گئی، جتنی 20 سال وہ پڑھتا رہے، دماغ کام نہیں کرتا، اس کے اوپر تو نماز بھی معاف ہے، اس کو روزہ بھی معاف ہے، دماغ ہی نہیں ہے۔ تو اگر صحیح سالم دماغ کو صحیح سالم ہو، آنکھوں کا صحیح ثابت ہونا، وجود کا صحیح ہاتھ پاؤں کا صحیح ہونا، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس کے فضل و کرم سے ہے۔ ہم جو بھی چل رہے ہیں یہ یاد رکھنا ہے اس بات کو
کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے چل رہے ہیں. اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو تو ہم کیسے, ہم سو رہے ہوتے ہیں, ہمارا دل دھڑک رہا ہوتا ہے, ہماری نبض چل رہی ہوتی ہے, ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے. کون کرا رہا ہے, کون چلا رہا ہے ہمارے دل کو, کون دھڑکا رہا ہے؟ کتنی بار دھڑکتا ہوا ایک منٹ میں؟ 72 دفعہ یہ دل پمپ کرتا ہے, دھڑکتا ہے ایسے ایسے 72 دفعہ. ہم تو سوئے ہوئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون دھڑکا رہا ہے ہمارے دل کو, اس نفس کو کون چلا رہا ہے. اور سوئے ہوئے مقابل دیکھ رہے ہیں, کون ہمیں دکھا رہا ہے. یہ اس کا فضل و کرم ہے کہ ہم چل رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے, رزق ملے, عزت ملے, جو کچھ بھی ملے یہ اس کی طرف سے ہے. تو یہ نہیں اس نے ہمیں اس قابل بنایا, ہمیں اتنے علم دیا, ہمیں اتنا ہنر دیا, ہمیں اتنی صحت دی, تندرستی دی, تو جب تو ہم یہ کام کرتے ہیں وہ چھین لے ہم سے یہ جتنی صلاحیتیں ہیں وہ مفقود ہو جائیں. دینے والا وہی ہے, واپس بھی لینے والا وہی ہے. وہ کہتا ہے نا, جب بوڑھا ہو جاتا ہے بندہ تو میں اس کی وہ جو چیزیں میں اس کو دی ہوتی ہے میں واپس لے لیتا ہوں. گل سمجھ آئیے عظیم صاحب, آپ کو سمجھ, وہ صلاحیتیں ہی واپس ہو جاتی. وہ پیچھے بابا علی بیٹھا ہے, میں بیٹھا ہے سامنے, اساں کوئی پتہ نہیں دنیا کدھر پہ تھے کدھر پہ ہوتی. بات سمجھ آ رہی؟ تو سب سے پہلی بات یقین ہے کہ اللہ کے وجود پر یقین. جب آپ کا ہوگا تو پھر آپ کے اندر ایمان آئے گا. جب تک آپ کے اندر یقین نہیں ہے, یقین آپ کو یقین آئے گا نا. بس بعض چیزیں جو ہیں, دیکھیں آگ جل رہی ہے, اس کو حقل یقین کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ جلا دیتی ہے, ہمیں یقین ہے نا کہ آگ جلاتی ہے, تو ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈالتے, دیکچی نہیں پکڑتے جب تک صافی سال دیتے ہیں کپڑا اسے, یار یہ اس میں دودھ ابل رہا تھا, چائے ابل رہی تھی, یہ گرم ہو گئی ہے, ہمارا ہاتھ جلے گا. یقین ہے نا ہمیں, تو پھر اس کو اتارنے سے پہلے, چولہے سے اتارنے سے پہلے ہم صافی ڈھونڈیں گے کہاں ہو, تو اس کو پکڑ کے ہم اس کو اتاریں. یقین ہے نا ہمیں کہ جلا دیتی ہے. ٹھیک. اور سانپ ہے, سانپ دیکھا ہے کبھی؟ ہمیں پتہ ہے یہ سانپ زہریلا ہے. ہم جب گھر سے نکلتے ہیں رات کو تو ہاتھ میں سوٹی لے کے, یار کوئی سپ شاپ آ گیا راستے میں تو پھر کیا کریں گے, وہ تو کاٹ دے گا. سانپ زہریلا نہ ہو, کوئی سب سانپ زہریلے نہیں ہوتے. کچھ تو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں جو چوہے کھاتے ہیں صرف, ان میں کوئی زہر شہر نہیں ہوتا, لیکن ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں جی. تو وہ ہمیں یقین ہے نا یار کرے وہی نہ زہر اس کے اندر. تو یہ یقین ہے کہ سانپ کاٹنے سے مر جاتا ہے. کتا دور سے ہم ڈرتے ہیں کہ پاگل نہ ہو, اسی پاگل ایسا کتے کو بھی ڈرنے ہیں جی. انسان ہونے کے باوجود ہمیں یقین ہے نا کہ پاگل کتا جس کو کاٹ لے وہ بھی پاگل ہو جاتا ہے. یقین ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دکھایا کہ تم یقین رکھو کہ اللہ وجود باری تعالیٰ پر یقین رکھنا. پھر اس کے رسول پر, جب آپ کو اللہ پر یقین ہے تو اس کی پھر ہر بات پر یقین ہے. جب اس اللہ پر یقین آ گیا تو پھر اس کے ہر فرمان پر, اس کے ہر حکم پر انسان کو یقین آتا. اس نے اسی لیے تو کہا تھا, وہ جب حضور پاک آئے انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, انہوں نے کہا منا صدقنا. ان کو یقین تھا کہ اللہ ہے اور اللہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ کے محبوب ہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں. کہا یہ کتاب میرے اوپر نازل ہوئی ہے, آمنا صدقنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک نازل ہوئی. اس لیے میں آپ لوگ اپنے مریدوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی جب کوئی آپ سے پوچھے تو کہا کرو ہم ماننے والے ہیں, کیونکہ ہم نے مان لیا تھا. ہاں, ہم وہ جاننے والے نہیں ہیں. ایک لوگ ہوتے ہیں جو جاننا چاہتے ہیں, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو چاہنے والے تھے, انہوں نے کہا اللہ ہے, انہوں نے کہا اللہ ہمیں دکھاؤ. تو وہ ہم دیکھیں گے اللہ کو پھر ہی مان لے آئیں گے. تو ان کو لے کے 40 آدمی تھے, وہ ان کو کوئی طور پر لے کے گئے. تو جا کر وہ اللہ نے کہا کہ رب ارنی, اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا. آواز آئی موسیٰ لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. انہوں نے کہا مولا میں یہ 40 آدمی لے کے آئے ہوں تجھے دیکھنے کے لیے آئے کہ تو کیسا اللہ ہے. تو اللہ نے کہا آپ نہیں دیکھ سکتے. تو جب انہوں نے مجبور کرنے کہا اچھا تو میرا جلوہ دیکھو, تو مجھے نہیں دیکھو میرا جلوہ دیکھو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک جھلک پہاڑ کے اوپر ڈالی, تو پہاڑ جل کر ریزے ریزے ہو گیا. اور جو 40 آدمی موسیٰ کے ساتھ تھے وہ مر گئے اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے. جب ان کو ہوش آیا تو پھر انہوں نے کہا کہ مولا میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا, ان بندوں کو زندہ کر میں لے کے جاؤں ان کو. کہا سب. تو عزیزان گرامی اس کے وجود کو تسلیم ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس کی بنائی چیزوں کو, اس کی تخلیق کو, اللہ خود کہتا ہے کہ انظر الی الابل کیف خلقت, اونٹ کو تم نہیں دیکھا, اس پر غور فکر کرو میں نے کیسے اس کو بنایا ہے.
उस आसमान को देखो मैंने बेबार सतूनों को कैसे इसको मैंने खड़ा कर दिया, और ये जमीन को देखो कैफा सुतेहत, मैंने इसको कैसे भुला दिया, वलल जबाल कैफा नुसिबत, पहाड़ों को मैंने कैसे नस्ब कर दिया इसके अंदर। ये देखो, जब तुम देखोगे तुम्हारा यकीन हो जाएगा कि देयर इज गॉड, अल्लाह है, उसका वजूद है, उसकी बनाई चीज़ों, सब्जियों को, तरकारियों को, फलों को, इंसान को, हैवान को, जिसमें ही देखेंगे उसकी आपको कुदरत नजर आएगी, कुदरत अल्लाह ताला। देखें ना आप, कुछ लोग तो आपने ऐसे भी 5-10 आदमी मेरे सामने बैठे हैं जो भैंस बकरी को जानते हैं, जानना है ना, तो अब उसके थन कहाँ हैं जहाँ से दूध आता है। अब गौर करें, उस कुरान में इसका जिक्र है कि गौर करो कि एक ही जोन है, जोन एरिया एक ही है, उधर से गोबर भी आता है, पेशाब भी आता है, और उसी एरिया से मैं दूध भी देता हूं। वरना अल्लाह चाहता तो अगली टांगों में दूध थन लगा देता ना, ये ठीक ठाक होते। हमारे गांव में जो हम लोग रखते हैं, घरों में भैंसें रखते हैं, बकरियां, गाय, ये वो रखते हैं, तो हम जो सुबह जाता है ना उसकी दूध निकालने के लिए, वो बाल्टी में पानी लेके जाता है सबसे पहले भर के, कि यार वो बैठती है पेशाब के अंदर, गोबर के अंदर, पहले उसके थनों को धोएंगे और फिर उसके बाद दूध निकालेंगे। ऐसा ही होता है। तो वो अल्लाह ने वहां लगाया, ये आपको बताने की ये मेरी कुदरत है कि जोन एक ही है, एरिया एक ही है, उस एरिया से बदबूदार गोबर आता है, बदबूदार पेशाब आता है, और उसमें से मैं इतना लजीज और मीठा मैं उसमें से दूध निकालता हूँ। और ऐसा दूध एक ऐसी चीज़ है जिसका कुरान में जिक्र है कि आपको बगैर महसूस किए हुए वो उतर जाता है। पानी आप पिएंगे आपको महसूस होगा, दूध पी, लस्सी पिएंगे, कोई मशरूब पिएंगे, कोई जूस पिएंगे तो आपको यहाँ महसूस होगा। दूध महसूस तो नहीं होता, मुंह में डालेंगे और गया, गायब हो गया। गैर महसूस तरीके पर मैंने एक ऐसा मशरूब बनाया है जो गैर महसूस तरीके से आपके अलग से नीचे उतर जाता है, तो इंतहाई जायकेदार बनाया तुम्हारे लिए है जी। तो ये अल्लाह की निशानियां हैं, इनके ऊपर बंदा जिस वक्त यकीन कर लेता है फिर वो अल्लाह की हर बात पर यकीन करता है। तो उसमें वो जो मुत्तकी का उसमें लिखा कि यो मिनूना बिल गैब, वो बगैर देखे यकीन करता है कि मेरे फरिश्तों पर भी, रोज़ आखिरत पर भी, जन्नत और दोज़ख पर भी, मेरे नबियों पर भी, मेरी किताबों पर भी, जो कुछ मैंने नाजिल किया वो उस पर वो यकीन रखता है और नमाज कायम करता है। वह युकीमून सलाता, और नमाज कायम करता है। वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो रिज़्क़ हम उसको देते हैं वो उसमें से खर्च करता है। ये जो आपके इस पाकिस्तान के अंदर जो आपने देखा है या जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं, ये फ़कीरों का दरवाज़ा है, फ़कीरों का दर है। ये इनको अल्लाह ताला देता है, भेजता है रिज़्क़ अल्लाह, ये आगे तकसीम कर देते हैं। इधर से आता है, कहता है मैं जो, अल्लाह कहता है जो रिज़्क़ मैं देता हूँ उसमें से खर्च करते हैं, वो खर्च कर देते हैं, वो स्टॉक नहीं करते, वो अपने अल्लाह की मखलूक के ऊपर तकसीम कर देते हैं। मिम्मा रज़क़नाहुम, जो हम उनको रिज़्क़ देते हैं, युनफ़िक़ून, उसमें से खर्च कर देते हैं। ये दूसरी युमिनूना बिल गैब वाली की ये दूसरी निशानी है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, मेरे महबूब जो कुछ हमने आपकी तरफ भेजा उस पर भी यकीन रखते हैं। ये कुरान नाज़िल हुआ, जिब्राइल अमीन आए, वो यकीन रखते हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और जो मैंने तुमसे पहले भेजा, अंबिया भेजे 1,24,000, सोफ़े समावी भेजे, किताबें भेजी, उन पर भी ये लोग ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं कि हमने मरना है और हमने ज़िंदा होना है, हमने अल्लाह के सामने पेश होना है, हमने अपने अमाल का जवाब देना है। बात समझे, ये है मुत्तकी। तो जो ये इन चीज़ों पर यकीन रखता है, ईमान रखता है, उसको इस किताब से हदायत मिलती है। हुदल मुत्तकीन, मुत्तकी के लिए इसके अंदर हदायत है। मुत्तकी कौन है? वो जो ईमान लाता है अल्लाह पर, उसके रसूल पर, जो कुछ फरिश्तों पर, हर चीज़ पर नमाज कायम करता है, उसको जो रिज़्क़ अल्लाह कहता है मैं देता हूँ उसमें से खर्च करता है, आखिरत पर भी यकीन रखता है। यकीन सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके पीर और मुर्शिद आपको यकीन आता है तो आप बैत होते हैं, आप तब उसके पास जाते हैं कि आपको यकीन है। यकीन होगा तो आपको यकीन है कि ये मेरा बेटा है, आपको यकीन है कि मेरी माँ बाप है। जब यकीन पैदा होगा कि ये बाप तो जैसे आप हैं वैसा वो भी है, जैसे और इंसान है वो भी है, बाप ही ऐसा ही है, दाढ़ी है, सफ़ेद दाढ़ी हो गई है और चश्मा पहनता है, नज़र कमज़ोर है, ऐसे लाखों करोड़ों हैं। लेकिन आप उसको क्यों बाप कहते हैं? क्योंकि आपको यकीन है कि यही मेरा बाप है, आपको यकीन है यही मेरी माँ है, आपको यकीन है ये मेरा भाई है, आपको यकीन है ये मेरी बहन है,
آپ کو یقین ہے یہ میرا بیٹا ہے. وہ یقین کی قوت جو ہے وہ ان رشتوں کو بھی قائم کرتی ہے, اس رشتوں کی, اور یہ انسان کے ایمان کو بھی قائم کرتی ہے, اس کے اندر توکل بھی پیدا کرتی ہے, اس کے اندر عاجزی بھی پیدا